کر سکی ہے آپ کی جماعت؟ دیکھیں 13 شہادتوں کا ڈیٹا موجود ہے، ٹھیک ہے. جو انجرڈ لوگ ہیں جن کو 10-10 لاکھ کے چیک دیے گئے وہ موجود ہیں. پھر باقاعدہ ایک ہیلپ لائن بنائی گئی KPK میں جو 45 کی حد تک کا مسنگ کا ڈیٹا بھی تیار کیا گیا. اب وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کمیشن بنانا ہی نہیں ہے، اگر NDI یہ دیتے ہیں کہ ہم کمیشن بنا ہی نہیں سکتے تو پھر ڈیٹا کیا شیئر کرنا. اچھا، تو اب اس کا مطلب پھر کیا سمجھا جائے؟ اگر تو یہ ریٹرن آ جاتا ہے تو آپ لوگ آگے پروسیڈ کریں گے یا پھر یہ یہاں پر کوئی ڈیڈ لاک کی کنڈیشن آئے گی؟ دیکھیں اب تو جس طرح بیان بازی شروع ہو گئی ہے، آج جس طرح سے آپ نے ان کے سینیٹر صاحب عرفان صدیقی صاحب کی بات سنی، پہ بیرسٹر گوہر کا جس طرح رسپانس اس پہ آیا ہے، تو وہ مجھے تو چیزیں سرد ہوتی نظر آ رہی ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ویسے ان کے پرسپیکٹیو میں یہ بات درست ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے بجائے یہ میسج کسی اور کو دینا چاہ رہے ہوں کہ آپ بیک ڈور اور فرنٹ ڈور دونوں جگہوں سے بات چیت کریں، تو obviously PTI کسی سے تو کر رہی ہے نا، تو ہو سکتا ہے وہ ان سے بھی شکایت کر رہے ہوں. دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں 9 مئی کا جو مسئلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، مطلب PTI کو تو تانا دیا جاتا ہے کہ جی بیک ڈور مذاکرات چاہ رہی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے. بنیادی طور پہ 9 مئی کا آپ DG ISPR کی 5 پریس کانفرنسز اٹھا لیں، اس میں ڈائریکٹلی ایکوزیشن کس پہ ہے؟ عمران خان اور تحریک انصاف پہ ہے. تو اگر کوئی اس پہ پیش رفت ہونی ہے تو ان کی اس میں نوڈ ہوگی تو چیزیں آگے چلیں گی نا. تو ان سے مشاورت یا ان سے پوچھے بغیر کیا گورنمنٹ فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو یہ گورنمنٹ نے ان کو آن بورڈ لینا ہے. تو PTI بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جو سٹیک ہولڈر ایونٹ کی حد تک ہیں ان کو آن بورڈ لیں. اچھا، اب یہ سر 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ڈیسیجن تھا، اوبویسلی PTI ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اب اس کے خلاف اپیل میں آپ لوگ کب جانا چاہ رہے ہیں اور کن نکات کو مد نظر رکھ کے اپیل میں جایا جائے گا؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید ہائی کورٹ میں اس طرح انٹرٹین نہیں ہو سکے درخواست جس طرح وہاں سے فیصلہ آیا. ہو سکتا ہے کہ سچویشن بدل جائے ہائی کورٹ میں جا کے. دیکھیں آج وکالت نامے تو لے لیے گئے ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب وہ اپیل اس پہ تیار کر رہے ہیں. بشرا بی بی، عمران خان دونوں کی طرف سے اپیل دائر ہوگی اور ساتھ سسپینشن آف سینٹنس کی بھی درخواست دی جائے گی. دیکھیں کیس جتنا بھی اس کو پھیلا دیں، الٹیمیٹلی کیس اس طرح کا ہے ہی نہیں. مطلب جس طرح سے سائفر میں جتنا واویلا کیا گیا اور کبھی بھی سائفر کی کاپی آن ریکارڈ پیش ہی نہیں کی گئی، اسی طرح یہ کیس ہے کہ عمران خان پہ اب 190 ملین پاؤنڈ کا انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا، اور جو ڈاکومنٹ ہے NCA اور علی ریاض کے درمیان جو سائن ہوا وہ ڈاکومنٹ جو بیسس ہے جس کے تحت یہ پیسہ پاکستان آیا ہے اور ایک مخصوص سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے، وہ ساری ٹرانزیکشن تو اس میں کوٹڈ ہے. وہ NCA کا ڈاکومنٹ تو ریکارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے. ایون جو پریس ریلیز کا حوالہ دیتے ہیں وہ بھی نہیں حصہ. تو کس طرح سے کنوکشن سٹینڈ کر سکتی ہے؟ درست. اچھا، اب لیکن یعنی ایکسپیکٹیشن تو آپ کی یہ ہے کہ ہائی کورٹ سے اس میں کسی حد تک ریلیف ہو جائے گا. تو اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ پھر خان صاحب ابھی بظاہر دیکھا جائے تو مختلف کیسز میں ملزم ہیں. اگر اس کیس میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب کی رہائی کے امکانات ہو سکتے ہیں. دیکھیں پیچھے کیا بچا ہے، بنیادی طور پہ دیکھیں سفر شروع ہوا تھا سائفر سے، بالکل سائفر ہوا، توشہ خانہ ہوا، پھر عدت میں نکاح کیس ہوا، سارے ان سب میں ضمانت ہو چکی ہے. سارے دیکھیں سائفر تو ختم ہو گیا نا. باقیوں میں دیکھیں کسی میں سزا منسوخ ہو گئی، کسی میں جو ہے نا فیصلہ ہی خان صاحب کی فیور میں آ گیا. اب پیچھے کیا بچا ہے؟ ایک القادر جو اب اسی ہفتے اپیل میں چلا جائے گا، ایک توشہ خانہ 2 بھی تو تھا نا سر، توشہ خانہ 2 کا ٹرائل چل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ GOHQ کیس کا ٹرائل چل رہا ہے. اگر دونوں جس طرح کا ٹریک ریکارڈ ماضی میں رہا ہے پروسیکیوشن کا، کتنا لمبا چل جائے گا؟ مہینہ ڈیڑھ چلا لیں گے. بات ہے کہ جس دن بیلیں ہو جاتی ہیں 9 مئی کے کیسز میں خان صاحب کی، تو خان صاحب کے تو درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہے ان کے باہر آنے میں. نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کی سچویشن میں وہ خان صاحب باہر آ سکیں گے؟ مطلب جو حالات ہیں، کیا حکومت بھی ایسا ماحول پیدا ہونے دے گی کہ خان صاحب کو ریلیف ملے؟ حکومت تو پینک کر گئی ہے، حکومت کے سے میٹر نہیں کرے گا. جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ مارچ اپریل سے زیادہ خان صاحب کا سٹے اب ہے اڈیالہ. اچھا، مارچ اپریل سے زیادہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں، لیکن جو ایک ڈیل کی بات ہو رہی تھی مبینہ طور پر، وہ یہی کہا جا رہا تھا کہ خان صاحب کو کچھ نہ کچھ آفر کیا جائے. تو کیا ایسی کسی چیز کے اوپر ابھی بھی بات چیت ہو رہی ہے بیک اینڈ پہ؟ دیکھیں ڈیل نہیں، اوور آل دیکھیں خان صاحب نے تو اپنا ٹائم ایک گزار لیا. دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ وکٹمائز ہوتی رہی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، چیزیں چلتی رہی. کبھی بھی سیاست میں آپ کسی سیاستدان کو انڈیفینیٹلی نہیں بند کر سکتے، اور جس طرح سے خان صاحب نے چیزوں کو فیس کیا ہے اس وجہ سے انہوں نے اپنا ٹائم پیریڈ کو شارٹ کیا ہے. اگر وہ گھبرا جاتے، کوئی اور راستہ دیکھتے، پھر ان کی سیاست میں ایک لمبا گیپ آ سکتا تھا. جیسا دیکھیں مسلم لیگ نواز کے لیے جب آپشن آئی تو انہوں نے 10 سال کی ڈیل کاو آؤٹ کی.
بجائے پریفر کرتے کہ ادھر ٹائم گزارتے اپنے کیسز کو فیس کرتے. تو خان صاحب نے مشکل رستہ چنا, مگر مشکل رستے کا یہ ہے کہ مشکل رستہ یہ چھوٹا رستہ ہے. نہیں, لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب اگر کوئی بھی کسی بھی سٹیج کے اوپر ایسا کوئی آپشن آتا ہے تو وہ اویل نہیں کریں گے, یا بات چیت دیکھیں کیونکہ جب اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات چیت ہو رہی ہے تو سر وہ پھر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اسی لیے ہو رہی ہے نا کہ جو مجھے کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے, جو پی ٹی آئی کا پرسپیکٹیو ہے کہ جو مجھے کیسز میں پھنسایا جا رہا ہے اس میں سے مجھے کم از کم ان کیسز کو جینوئن بنیادوں کے اوپر حل کی طرف لے کے جائے نا. خان صاحب کا یہی بیانیہ ہے. کیسز تو پہنچ گئے, انہوں نے جتنا پولیٹیکلی وکٹمائز کرنا تھا کیسز بنانے تھے وہ تو بنا لیا, اب نئے کیسز تو اور بننے سے رہے. ٹھیک ہے, توشہ خانہ کے بھی ٹکڑے کر کے دیکھ لیا, مطلب سائفر تک سے ڈرا کے دیکھ لیا کہ جی جو ہے نا سزائے موت ہو سکتی ہے, باقی ساری چیزیں کر لی. مگر بات ہے جدھر آپ 5 اگست کو عمران خان کھڑے تھے آج بھی اسی صورتحال پہ کھڑے ہیں. عمران خان نے اپنے تمام ہوم ورک یہی ہے ان کا کہ جو کیسز ہیں ان کو ختم کر کے باہر آنا ہے, اور میرے خیال سے یہ چیزیں ساری مکمل ہو جائیں گی. اچھا, اس میں ویسے عدلیہ کا بڑا رول ہوگا. میں آپ سے تھوڑا سا اس پہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک کیس تھا جس میں یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ آئینی بینچز کے پاس اور ریگولر بینچز کے پاس کون سے کیسز جانے چاہیے. اس پہ انہوں نے جو ڈپٹی رجسٹرار تھے غالباً ان کو شو کاز نوٹس دیا. تو آپ کے خیال میں ایز اے جج تو ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ کون سے کیسز ریگولر ہوتے ہیں اور کون سے کیسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے پاس جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا اقدام اٹھایا؟ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ایک خاص مقصد کے لیے لائی گئی تھی, اور پرنسپلی آبجیکٹیو کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل نیچر کا کام بس ایک مخصوص قسم کے بینچ کے پاس ہی جائے اور کہیں نہ جائے. مگر اب بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کانسٹیٹیوشنل نیچر کے نقطے اٹھ جاتے ہیں, مطلب وہ ریگولر پروسیس سے ہی کیس آ رہے ہوتے ہیں, وہ کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے نہیں ہوں گے. مطلب ایک عام پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان جھگڑا ہے, ایگریمنٹ ہے, مگر اس میں کوئی انٹرپریٹیشن کا ایسا کویشچن آ جائے جس میں ایک آئینی پہلو ہو, کیا اس کو یہ بینچ دیکھے گا یا آئینی بینچ دیکھے گا؟ اور میرے خیال سے جو ہے نا اس سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ ٹھیک کویشچن فریم کیے ہیں, اور ان چیزوں کو تحقیق ہونی چاہیے اور اس پہ ججمنٹ آنی چاہیے. تو ایکسپیکٹیشن ویسے آپ کی کیا ہے کہ اس میں کیا سپریم کورٹ کا جو باقی ماندہ بینچز ہیں وہ اس میں انٹروین کریں گے یا چیف جسٹس صاحب انٹروین کریں گے؟ کیونکہ اوبیسلی ڈپٹی رجسٹرار کو جواب تو دینا پڑے گا. ابھی تو ایشو یہ ہے نا کہ کیس جج کے پاس لگا ہوا اور اس کی کاز لسٹ سے کیسے غائب ہو گیا, ابھی تو ایشو اور ہے. یہ تو سیکنڈ فیز میں آئے گا. اب دیکھیں یہ کورٹ اور کنٹیمنر کے درمیان ہے کہ کل کیا جواب فائل ہوتا ہے اور اس پہ کورٹ اپنا کیا ایکشن لیتی ہے. صحیح. اچھا, لاسٹ فیو منٹس سے سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ امریکی صدر کی حلف برداری کی تقریب ہونی ہے اگلے 24 گھنٹوں میں, اور اس پہ اوبویسلی کیونکہ ٹرمپ کے صدارت سنبھالنے کے ایشو کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی کہ وہ آیا خان صاحب کے حق میں ٹویٹ کریں گے نہیں کریں گے. مطلب اوبویسلی ان کی اپنی بھی پرائیورٹیز ہوں گی ایز اے پریزیڈنٹ, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ایکسپیکٹیشن ہے پی ٹی آئی کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کر لی تو کر لی, ورنہ کیونکہ اوبویسلی ان کے پاس ایز اے پریزیڈنٹ عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنا بھی ایک ایجنڈا ہوتا ہے جو ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. نہیں, نیچرلی دیکھیں ہر ملک نے اپنے لحاظ سے سوچنا ہے, اور دیکھیں ایک سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو وہ اپنے ملک کے مفاد کے زمرے میں ہی سوچے گا نا, اس سے باہر نہیں سوچتے. اور ظاہری بات ہے پاکستان سے ان کی کیا توقعات ہوں گی. پاکستان نے جو ہے نا اپنا وہ مقام جو اس کا 60s یا 70s میں تھا کہ ایک امریکہ کے ساتھ ایک ٹرسٹڈ ایلائی تھا, ایلائی کی پوزیشن سے گر گیا. اب پاکستان سے بات چیت بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتی. اگر انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے, کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو بیچ میں سعودی عربیہ انٹروین کرتا ہے. تو معاملات ہم ان کی پرائرٹی لسٹ میں نہیں آتے. تو جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے نا, عمران خان صاحب اس طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کو اپنے سابقہ تعلقات کا بھی پتہ ہے چیزوں کا, اور انہیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان کا کیا ٹیمپرمنٹ ہے چیزیں. تو بات ہے سفر طے ہوئے گا ادھر ہی اسی ملک میں, اور خان صاحب 90% سفر طے کر چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹویٹ کریں گے؟ دیکھیں ٹویٹ ارریلیونٹ ہے میرے خیال سے. دیکھیں ان کے اپنی پرائرٹیز ہیں. دیکھیں انہیں ٹویٹ کیا کرنا ہے. دیکھیں جب انہوں نے بات منوانی ہوتی ہے تو ادھر منٹ نہیں لگتا. دیکھیں انہوں نے اپنے لحاظ سے کیا, غزہ میں جنگ بندی ہو گئی نا ابھی, حالانکہ حلف نہیں لیا, چیزیں چینج کی. اسی طرح سے اندیا دے دیا ہے کہ یوکرین والی جنگ بندی کی طرف جائے گا, کیونکہ یہ مینیفیسٹو کا حصہ تھا. تو یہ ظاہری بات ہے, تو چیزیں موو کرتی ہیں, مگر انہوں نے اپنی گلوبل اسکیم آف تھنگس میں دیکھنا ہے. اب پاکستان کتنا ریلیونٹ ہے کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہت بہت شکریہ.